नाज़रीन, प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम। नाज़रीन, अब हम बात करने जा रहे हैं भिखारियों के हवाले से। भिखारियों का जो लेवल है वो सिर्फ सड़कों की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि हमारी इकॉनमी, हमारे माशरे में और पाकिस्तान के नाम के साथ भी जोड़ा जाता है। क्योंकि अगर ये लोग भीख मांगते हैं तो इंटरनेशनली भी अगर आप देखें, जिस तरह अरब ममालिक में, सऊदी अरेबिया में इन लोगों ने ये काम किया और पाकिस्तान की साख्त को ख़राब किया। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में भिखारियों की तादाद ख़तरनाक हद तक क्यों बढ़ती चली जा रही है, क्या वजह है, जिम्मेदार कौन है? आज अपने प्रोग्राम में हम स्पेशली जानेंगे। और अगर हम इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो आया जो हमारा खैरात, सदका, ज़कात, ये सब कहाँ जाती है? अगर आप पाकिस्तान स्पेशली लाहौर की भी बात कर लें, क्योंकि हम लाहौर से हैं, तो सड़कों पे आपको खड़ा होना दुश्वार हो जाता है। आप किसी भी सिग्नल पे खड़े हों, ये आपको सुकून से खड़े नहीं होने देते। किसी भी चौक पे चले जाएं, तादाद बढ़ती चली जा रही है। चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो औरतें हैं, चाहे जवान, हमारे जो नौजवान लड़के हैं वो अपना भेस बदल के खड़े होते हैं। तो आखिर क्यों? रोज़गार की कमी है या ये खुद हड हराम है, काम करना नहीं चाहते? तो स्टूडियोज़ में हमारे साथ हमारी मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर साइमा शफीक, जो कि इंटरनेशनल इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, और उनके साथ हमारे रिपोर्टर ईद मोहम्मद मौजूद है। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। पाकिस्तान में भिखारियों से मुतल्लिक हैरान कुन हक़ाइक़। 24 करोड़ से ज़ायद आबादी वाले मुल्क में 3 करोड़ 80 लाख भिखारी हैं, जिसमें 12% मर्द, 55% ख़वातीन, 27% बच्चे और बकाया 6% फ़ैत पोश मजबूर अफराद शामिल हैं। पाकिस्तानी के बैरून मुल्क बिलखसूस सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और दीगर मिडल ईस्ट ममालिक में भीख मांगने की वजह से पाकिस्तानियों पर पाबंदियाँ आयद की गई हैं। भीख मांगना पाकिस्तानियों का पेशा बन चुका है, जिसकी वजह से ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान बदनाम हो रहा है, बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम ख़राब हो रहा है। इन भिखारियों का 50% कराची, 16% लाहौर, 7% इस्लामाबाद और बकाया दीगर शहरों में फैला हुआ है। कराची में रोज़ाना औसत भीख 2000 रुपये, लाहौर में 1400 और इस्लामाबाद में 950 रुपये। पूरे मुल्क में फ़ी भिखारी औसत 850 रुपये है। रोज़ाना भीख की मद में ये भिखारी 32 अरब रुपये लोगों की जेबों से निकाल लेते हैं। सालाना ये रकम 117 खरब रुपये बनती है। डॉलर की औसत में ये रकम 42 अरब डॉलर बनती है। बगैर किसी मुनाफा बख्श काम के भिखारियों पर तर्ज खा कर इनकी मदद करने से हमारी जेब से सालाना 42 अरब डॉलर निकल जाते हैं। मुल्क की तरक्की के लिए 3 करोड़ 80 लाख अफराद के ज़ीमुशान अफरादी क़ुव्वत किसी काम नहीं आती, जबकि इनसे काम लेने और मामूली काम ही लेने की सूरत में आमदनी 38 अरब डॉलर मुतवक्को है, जो चंद बरसों में ही हमारे मुल्क को मुकम्मल तौर पर अपने पाँव पर ना सिर्फ खड़ा कर सकती है, बल्कि मौजूदा बेकारियों के लिए बाइज़्ज़त रोज़गार भी मुहैया कर सकती है। लेकिन अगर आप चंद सालों में ही मजबूत मुआशी इस्तेहकाम और अपने बच्चों के लिए पुरसकून ज़िंदगी देना चाहते हैं, तो आज ही से तमाम बेकारियों को खुदा हाफिज़ कह दीजिए। मिसाल के तौर पर बांग्लादेश ने जिस दिन बेकारी सिस्टम को खुदा हाफिज़ कहा था, उसके सिर्फ 4 साल बाद उसके पास 52 अरब डॉलर के ज़खायर मौजूद थे। अब अपने बच्चों के लिए फ़ैसला आपके हाथ में। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया। प्रोफेसर साइमा की तरफ जाऊँगी और उनसे जानना चाहूँगी। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर साइमा, आप मुझे ये बताएं कि असल में इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ज़कात के, सदक़े के असल हकदार कौन है? क्या ये बेकारी डिज़र्व करते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। सबसे पहले हमें एक चीज़ को देख लेना चाहिए। जब हम कुरान की हैसियत से, कुरान और हदीस को हम फॉलो नहीं करते हैं, जब हम इन चीज़ों को नहीं देखते, पसे पुश डाल देते हैं, तो फिर हम गलत रास्तों पर और गलत अक़ीदों पर, गलत रवायतों को हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम ये देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में 8 मसारिफ़ किन को कहा गया। हाँ। वो कौन से 8 मसारिफ़ हैं? वो फ़ुक़रा, मसाकीन, गरीब और क़राबतदार, मुसाफिर, सब लोग हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम पॉइंट ये है कि अल्लाह के रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स अगर कोई लकड़ियाँ काट कर अपना रोज़गार हासिल करे, वो उससे बेहतर है जो वो कुछ किसी के आगे हाथ फैलाए। हाँ। अल्लाह के रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगने वाले को धुतकारने या उसको झड़कने से मना फरमाया। और कुरान में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अच्छे अहसन तरीके से बात करके मना कर देने के लिए हमें हुक्म दिया। ये तो है उनके लिए जो कि देने वाले हैं। अब बात आती है कि मसला कहाँ पर है, क्या ऐसी वजूहात है, क्या देने वाले गलत हैं? हाँ। या लेने वाले गलत हैं? दर हकीकत सिनेरियो क्रिएट किया जाता है। हाँ। एक ड्रामाई तश्कील दी जाती है, लोगों के जज्बात के साथ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से खेला जाता है, जिसकी वजह से लोग जो कोई परेशान है, कोई आमदनी के घाटों में है, किसी की डेथ पे है, या किसी अपने अजीज को हॉस्पिटल से लेकर आ रहा है, या किसी भी ज़हनी उलझन का शिकार है, तो जो बंदा उनके पहले उनके आगे हाथ फैलाकर उनके
کے پیچھے پڑ جاتا ہے وہ پھر اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ حقدار ہے اور وہ اس کو دے دیتے ہیں. سب سے پہلے یہاں ضروری ہے کہ ہم مائنڈ میکنگ کریں, اپنی عوام کی مائنڈ میکنگ کریں کہ اصل حقدار یہ مانگنے والے نہیں ہیں, وہ سفید پوش ہے جو اپنے گھروں میں ایک وقت کی روٹی کھاتے ہیں اور 2 وقت وہ بھوکا گزارتے ہیں. اب سوال یہ کہ وہاں تک ہم پہنچے کیسے, وہاں تک ہم کیسے پہنچے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 چیزوں کو دنیا میں ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا ہے, نیت اور حیثیت. حیثیت ہر انسان کی مالی حیثیت بھی ہے اور اس کی سوچ کی اور اس کی نیت کی اور اس کی خصلت کی حیثیت بھی ہے, اور ہر بندے کو پتہ ہے کہ وہ مالی حیثیت کس طرح سے ہے, اس کی کیا ہے. تو ہر بندہ اپنے گلی محلے اور اپنے ارد گرد کا جائزہ لے, اور جو اس کے پاس سفید پوش ہے جو مانگتے نہیں ہیں. قرآن میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لپٹ کر مانگتے نہیں ہے ان کو, وہ لپٹ کر نہیں مانگتے, ان کو دینے کا حق ہے. تو آج اگر ہر بندہ اپنی یہ جستجو کرے اور ایک معاشرتی استحکام اور مستحکم ہو کر کوارڈینیشن کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ اس مسئلے پر بہت جلد عبور حاصل کیا جا سکتا ہے. عید محمد, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ڈے بائی ڈے کیا سمجھتے ہیں آپ, کیوں تعداد بیکاریوں کی بڑھتی چلی جا رہی ہے, مین وجوہات کیا ہیں؟ جی سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ جی آپ کا. اور سب سے پہلے جس طرح آپ نے انٹرو میں بڑے خوبصورت الفاظ میں آپ نے جو بیان فرمایا جو آج کے ٹاپک کے حوالے سے, میرے خیال سے وہ جس طرح ایک ہوتا ہے سمندر کو کوزے میں بند کر دینا, وہ بالکل آپ نے ویسے کیا ہے. اور جہاں تک بات ہے یہ بیکاریوں کی, اور ملک پاکستان کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جس طریقے سے ان بیکاریوں نے گلی گلی کوچے کوچے اپنے اس نیٹ ورک کو پھیلایا ہے نا, اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. یہ باقاعدہ طور پر ایک ایسا یہ سرگرم کیا کہتے ہیں کہ گروہ ہے, مافیا, بلکہ اسٹرانگ ترین, جس کو ہم کہیں کہ مضبوط ترین سے مضبوط ترین, اگلی کوئی کیٹیگری ہوگی نا, یہ وہ مافیا ہے جو بالکل مضبوط ہے. اور اب آپ یقین کریں, اگر آپ بھی اگر آج آپ گھر سے نکل گئے یہاں تک آئے تو آپ کو میرے خیال سے سینکڑوں نہیں, کم از کم 50-60 کے قریب آپ کو ان سے واسطہ پڑا ہوگا. اگر آپ نے جہاں پر بھی گاڑی کی, اگر آپ نے بریک لگائی ہے یا کہیں بھی آپ رکی ہیں, آپ کو اپنے ارد گرد آپ کو 5 سے 10 آپ کو بیکاری آپ کو نظر آئیں گے. اور ہر ایج کے, ان میں صرف مرد نہیں ہیں, خواتین بھی ہیں, بچے بھی ہیں, چھوٹے بچے بھی شامل ہیں, وہ آپ کو یہاں پر دکھائی دیں گے. جس طرح رپورٹ میں آپ نے دیکھا ہے جو ہوش ربا انکشافات جو حقائق ہم نے پیش کیے ہیں, دس از دا فرسٹ ٹائم کہ جان کر جو ہے نا وہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ 30 ملین کے قریب بھکاری ہمارے ملک پاکستان میں ہونا. اب یہ چھوٹا اماؤنٹ نہیں ہے, یہ چھوٹا کام نہیں, یہ ثبوت ہے, اس بات کا ثبوت ہے کہ شاید لگتا ہے جو ہماری ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈ جو ہے نا وہ اس میں ناکام دکھائی دیتی نہیں. تو وہ پھر ہمارا جو قرضہ, جو ہمارا جو خیرات اور جو فنڈ, جو بھی ٹیکس ٹوکس ہمارے کٹتے ہیں ان کی مد میں, ان کے لیے صدقہ زکوٰۃ وغیرہ جو کٹتا ہے, پھر وہ کہاں جاتا ہے؟ کیونکہ روڈوں پہ تو ہمیں یہ بھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بالکل. اب اس میں یہ ایک ظاہری بات ہے, جب آپ کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں تو گورنمنٹ کی جانب سے, جتنی اسٹیٹ آف بینکس کی جانب سے جو حکومت نے ان کو ایک جو ریسٹرکشن یا ہدایات جاری کی ہیں اس کے مطابق کہ رمضان المبارک کے بابرکت اور رحمت والے مہینے میں اس کی ڈیڈکشن ہوتی ہے. لیکن اب بات دراصل یہ ہے کہ وہ تو اس کو سائڈ پر کر دیتے ہیں کہ وہ جو حکومت, ظاہری بات ہے جو ان کی کیٹیگری میں آتے ہیں جتنے بھی ادارے یا ہاسپٹلز ہیں وہاں پر تو اس کا تو استعمال تو ہوتا ہے. لیکن جو بات دراصل یہ ہے کہ جس طریقے سے اب یہاں پر آپ کو گلی محلے کا ذکر ہے بیکاری, اب اس کو بات یہ کہ اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہے. اب اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ جو ہڈ حرامی ہے نا, یہ ہمارے ملک و قوم کے ہر بچے میں نا یہ ایسی اس نے وہ کیا کہتے ہیں سرایت کر گئی ہے جڑوں میں کہ وہ ان کو نظر ہی نہیں آتا کہ سب سے آسان ترین کام کاروبار وہ یہی ہے کہ مانگنا. اگر آپ مانگیں گے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ کو کسی بھی کوئی محنت مشقت والا کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو بیٹھے بٹھایا آپ کو بآسانی کے ساتھ آپ کو اچھے طریقے سے آپ کو وہ مطلوبہ انکم جو آمدنی آپ کی خواہش ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے. جس طرح رپورٹ میں ذکر کیا گیا کہ پورے پاکستان کی ہم بات کر لیں, پاکستان کے شہروں کی بات کر لیں, پاکستان کی اگر 100% اگر آبادی ہے نا, اس میں سے 70% پلس جتنے بھی بیکاری وہ آپ کو 3 شہروں میں آپ کو دکھائی دیں گے. سب سے پہلے کراچی, اور دوسرا پاکستان کا دل لاہور, جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا کہ ہم لاہور میں رہتے ہیں تو 7% بیکاری ہمیں 16% بیکاری ہمیں لاہور میں دکھائی دیتے ہیں, اور 7% جو ہے وہ فیڈرل میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں ان کا کیسا میکنزم ہے, ان شہروں میں انہوں نے جس طریقے سے انہوں نے وار کیا ہے,
تو وہ میرے خیال سے ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے. اب یہاں پر بیکاری جو ہے نا وہ پیچھے نہیں ہے. جس طرح بھی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ بیکاری جو مانگتے ہیں, ظاہری بات ہے اب انہوں نے اپنے ہاتھ پھیلانے, اس کے ساتھ ساتھ بہتی گنگا میں دوسروں نے بھی ہاتھ دھوئے ہیں. جس طریقے سے ٹرانسجنڈر, اب ٹرانسجنڈر آپ کو کم دکھائی دیں گے, جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ ایسا روپ دھارتی ہے, وہ روپ دھار کے آپ کو سڑکوں پر, چوراہوں پر, اشاروں پر آپ کو دکھائی دیتے ہیں اور ایسی اٹریکشن اپنے اندر وہ پیدا کرتے ہیں. تو یقین کریں کہ وہ لگتا ہے کہ ہر بندہ یہی سمجھتا ہے کہ ان کو خیرات جو ہے نا, زکوٰۃ دینے کا حق جو ہے نا وہ انہیں کو ہی ہے. اسی طرح ابھی وہ ڈاکٹر سائمہ شفیق صاحبہ نے جو بھی بات کی تھی کہ ظاہری بات ہے کہ جتنے بھی یہ بیکاری ہیں, انہوں نے کتنی اسٹیریوٹائپ سٹوری کریٹ کی ہوتی ہے کہ آپ کو اس طریقے سے وہ ڈیل کر رہتے ہیں اسپرچویلٹی کے حوالے سے, اور ایسا ایموشنل اٹیک کرتے ہیں. یقین کریں وہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے, ہمارا جو مریض اس وقت ہاسپٹل میں ہے, جو زندگی اور موت کی کشمکش میں اگر وہ جی رہا ہے, ہمارے ذہن میں یہ تاثر آ جاتا ہے کہ شاید ہم نے اس کو 10, 50, 20, 200, 300, 500 یا 1000 تک بھی ہمیں دے دیا تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے جو پروفیسر صاحبہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جس طریقے سے یہ بچوں کو یوز کرتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے, جی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ اگر ہم اپنے مذہبی طور پہ سے بھی دیکھیں تو یہ جائز کام ہے؟ اور آپ نے ایک اور چیز بہت زیادہ دیکھی ہوگی شاہراہوں پہ, جہاں پر ہم یو ٹرنز لے لیتے ہیں, ایسی جگہ پہ پرومیننٹ ہو کے ماں بچوں کو لے کے کھڑی ہوئی ہوگی اور پراپرلی وہ ایک جو ان کا ایک اسٹیریوٹائپ ایکٹنگ ہوتی ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں ہاتھ پھیلا کے, بھائی تم کام کر لو, کام نہیں کرنا چاہے گی. کیسے دیکھتی ہیں آپ اس کے؟ ہم لوگوں کو سمجھنا پڑے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص جو بھیک مانگ رہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے انجام کے بارے میں کیا بتایا کہ کل کو قیامت والے دن اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا تک نہیں ہوگا. جب لوگ اپنی آخرت سے اور اپنی ان چیزوں سے, انجام سے بے خبر ہو جاتے ہیں اور جانتے بوجھتے ہوتے ہیں. اور یہ چیز ہے کہ جہاں تک آپ نے بات کی نا بچوں اور عورتوں کی, یہ ہماری سوسائٹی کا کمزور ترین لیکن مضبوط ترین ہتھیار ہے. اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم ان کے جہاد کے اور جنگ کے اصولوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عورتوں اور بچوں سے کیا کہا کہ ان کے اوپر اٹیک نہیں کرنا. یہ بظاہر کمزور ہے لیکن یہی بنیاد ہیں, یہی مضبوط کرنے والے ہیں. اور ہر بندہ وہ کسی کے لیے بھی ہے, کیونکہ نیچر بائی ڈیفالٹ ایک مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمدردی عورت اور بچوں کے لیے پینیٹریٹ کر دی گئی ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک دیکھیں, یہ آج کے دور میں ڈسٹریکشنز ہے. کیا ہوگا, مرد عورتوں کو زیادہ oblige کر کے اور مانگنے کی کوشش کرے گا اور عورتیں مردوں کی طرف آئیں گی. یہ آپ اپنا اگر ذاتی طور پر اگر آپ لوگوں کا یہ ایکسپیرینس ہوا ہو, عورتوں کو ایج مل جاتا ہے نا. یس, عورتیں اگر آپ گاڑی میں فیمیل ہے تو مرد اس کی طرف بھاگے گا, اور یا پھر بچے چھوٹے کوئی جن کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں یا کسی طریقے سے ان کو, مطلب وہی بات ہے ایموشنلی اٹیک. یہ ڈرامائی تشکیل ہو رہی ہے اور پلیز اس کے لیے ہمیں اپنی عوام کو پہلے سمجھانا پڑے گا کہ اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے حوالے سے اگر کہا ہے تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہماری اس حص کو, اس ہماری جو جذباتیت کو نا وہ کیش کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کو اور پورا انفرادی اور اجتماعی طور پر اس کی اویئرنیس ہو. اور ہر بندہ جب زبان زد عام کوئی بات ہوتی ہے نا تو یہ وہ ایک خاص پوائنٹ ہے جس پہ لوگ زیادہ بات کرنا پسند ہی نہیں کرتے. جب یہ بات زبان زد عام ہوگی اور ہم لوگوں میں یہ بات کو اویئرنیس دیں گے, باقاعدہ کاؤنسلنگ ہوگی, باقاعدہ ہر کسی بھی کمیونٹی میں لوگ بیٹھ کر اس پر بات کریں گے, تو پھر ان کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے, ان کے حوصلہ افزائی ہونے کے بجائے, ان کو ڈٹریکٹ کرنے کے بجائے ان کو ڈپریس کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی کہ یہ کس طریقے سے ہم اس میں اور آگے بڑھ سکتے ہیں. دوسرا پروفیسر صاحب ایک یہ چیز بھی بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے, بھیک مانگ رہے ہوں گے تو آپ اگر ان کو 100 روپیہ بھی نکال کے دے دیں گے نا, وہ کہیں گے ہمیں یہ نہیں, ہمیں آٹے کی بوری لے دو. جی, ہمیں یہ سیٹسفیکشن نہیں ہے. مگر اب تم اگر بھیک مانگ ہی رہے ہو تو تمہیں مل رہی ہے تو وہ بھی نہیں چاہیے, پھر کوئی اور ڈیمانڈس کرتے ہیں. پھر بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اچھے گھروں سے نکل کر آ رہے ہیں, اپنی گاڑیاں پارک کرتے ہیں اور پراپرلی اپنا بھیس چینج کر کے مانگتے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ کیا کہیں گی؟ اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا اس کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں. تو جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, تو پھر وہ جو چاہے, جس نے حیا نہ کی وہ جو چاہے کرے.
تو جب جس کو مانگنے میں حیا نہیں آ رہی ہے, کسی کو اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے جب اللہ کے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے تو پھر ان کے کسی بھی کام میں خیر کیسے ہوگی. اس کے لیے میں اوور آل جو سب کو ایک سوسائٹی کو کرنا, جو اسپرچولیٹی کے حوالے سے یا سائیکولوجیکلی یا ایموشنلی ہم ہو جاتے ہیں نا بہت زیادہ ان کی طرف جھک جاتے ہیں کہ چلے بیچارے ان کو کھانا دے دو, ان کو ایک وقت کا چاول دے دو, یہ دے دو. اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے اللہ سے تعلق مضبوط کریں. آپ ایک دعا پڑھ کر دیکھیے دل سے, تو پھر دیکھیے جب آپ اللہ کو دل سے پکاریں گے تو اللہ کیسے نہیں پکار سنیں گے. کیا یہ لوگ آپ کے سفارشی بنیں گے؟ ان کو ہم بھیک دیتے تو ان کو ہم اور مطلب یہ پکا کریں کہ پروموشن ہے, یہ پروموٹ کر رہے ہیں کہ بھئی آج اتنی تمہیں ملی ہے, کل اور زیادہ کھڑے ہونا, کل اور زیادہ ملے گی, کل اور زیادہ لوگوں کو تم لوگ. یہ ٹھگ ہے. ان کو سچ کائنڈ آف ہماری زبان میں کہا جائے تو یہ ٹھگ ہے. یہ لوگوں کو فریب دے رہے ہیں, یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اصل حقداروں کا حق مار رہے ہیں. اور دوسرا عید محمد انہوں نے ڈفرینٹ قسم کے چوک لیے ہوتے ہیں. یہ ایسے مافیاز ہیں کہ انہوں نے ڈفرینٹ چوک لیے ہوتے ہیں, اور ان چوک پہ اگر کوئی دوسرا بھکاری آ جائے تو اس کو یہ وہاں کھڑا ہونے دیتے نہیں ہیں, لڑائی پڑ جاتی ہے. اکثر آپ نے دیکھی ہوگی ایسی لڑائی ایک فیس کر رہے ہوتے ہیں وہ. بالکل ایسے ہی. کیا کہیں گے آپ, کیونکہ یہ پیچھے سے تو ان کے پاس ڈیفینس میں بڑے بڑے گھر, جو ان کا مین جو سرغنا ہوتا ہے, جو مین ان کا بندہ ہوتا ہے, وہ ایک امیر آدمی بن چکا ہوتا ہے نا اس بھیک سے ہی. یہ شام کو جب کمائی کر کے جاتے ہیں اور جس طریقے سے پیسہ اپنا اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں, کس طریقے سے کہیں گے آپ؟ اچھا بالکل, جس طرح بھی آپ نے چوک چراہوں کا ذکر کیا, یقین کریں ایک باقاعدہ طور پر لوکیشن ہوتی ہے. جس طرح کوئی نیلامی ہوتی ہے, سمجھو نیلامی کے بعد ہی وہ کوئی آپ کی چیز آپ کی کسٹڈی میں آتی ہے, سیم اسی طرح جتنے بھی چوک چراہے جو ہیں وہ ان کی کسٹڈی میں آتے ہیں. اور یہاں پر میں ایک بات لازمی مینشن کرنا چاہوں گا. اب یہ کریڈٹ جو ہے نا, آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوہ نور نیوز کو ہی جاتا ہے. اور جس طرح آپ یہ آپ پروگرام کر رہی ہیں, پورا سچ, ظاہری بات ہے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حقائق کو عوام تک پہنچانا, وہ لے کر آنا. اور اسی کے سلسلے کی کڑی تھی کہ جب میں نے ایک پروگرام کیا تھا, ہمارا جو KNI پروگرام ہے, اس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان صاحب سے ہماری بات ہوئی تھی. اس وقت میں بات آپ کو بتا رہا ہوں جب یہ آف لوڈنگ کے جو کہ امپلیمنٹیشن سے پہلے کی, جب یہ برابر کروایا تھا, ریکویسٹ کی تھی کہ اس پر حکومت پنجاب یا حکومت پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے پوری دنیا میں نام بدنام ہو رہا تھا نا, جگہ صحیح ہو رہی ہے. ظاہری بات ہے, لوگ سعودی عرب جاتے ہیں, متحدہ عرب امارات جاتے ہیں, دیگر گلف کنٹری میں جاتے ہیں, وہاں پر بھیک مانگتے ہیں. اس سے ظاہری بات ہے انہوں نے ویزے بند کر دیے. تو اس پر انہوں نے اس برابر کروایا تھا, ایشورٹی دی تھی کہ اس حوالے سے ظاہری بات ہے یہ جو فیلئر ہے ہمارے اداروں کا فیلئر ہے, لیکن ہم امید کریں گے اس پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے, اور تاکہ جو بھیک کے لیے جو یہاں سے جاتے ہیں ان کا راستہ جو نا وہ روکا جائے. اور واقعی یہ کوہ نور نیوز کی ٹیم کو ہی جو نا, ہماری پوری ٹیم کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس حوالے سے ہم نے اپنا فعال کردار ادا کیا, ملک کی قومی سلامتی کے حوالے سے اور ملک پاکستان کو یہ بدنامی سے بچانے کے حوالے سے اس کو ہم نے اپنا کردار جو ایز اے رپورٹر ہم نے پورا کیا. اور جہاں تک یہ بات ہے آپ کی چوک چراہوں پر, آپ کو پتہ یہ دکھایا بھکاری ہمیں دکھائی دیتے ہیں. آپ کہیں بھی دیکھ لیں, ہمارے ادھر قریب ہی آپ یہ چوک ہے, گڑی شو چوک دیکھ لیں آپ. اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کو چوک دیکھ لیں, آپ کو شام کے وقت ایک باقاعدہ طور پر 6 سے لے کر 11 بجے کے بعد آپ کو جو جتنی بھی شاپنگ مالز ہیں جہاں پر آپ خریداری کرنے کے لیے جاتے ہیں, بلکہ شہر لاہور کے کئی بھی پورے پاکستان میں جب آپ خریداری کرنے کے لیے جائیں گے, وہاں پر آپ کو خواتین, چھوٹے بچے, سال کے 6 مہینے کے بچے, خواتین, یہاں تک کہ ایسی خواتین جنگ لیڈی وہ بھی آپ دیکھیں گے, جوان لڑکیاں, اور یقین کریں کہ عبایا پہن لیں گی اوپر اور اندر سے پوری تیار ہوئی ہوئی. اور اس بھیک کے ریشوں میں بھی کچھ اور کام بھی ساتھ ساتھ ہی ہو رہے ہیں. بالکل جی, اور ایسا ہی ہے. یقین کریں کہ بھیک مانگنے کے نام پر اللہ معافی دے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمیں بتاتے ہوئے شرم آتی ہے, بلکہ یہ جو ناظرین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ اشارہ ہی کافی ہے سمجھدار کے لیے کہ جو ہوتا ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہی. آپ آدھی رات کو کسی باہر سڑک پہ نکلیں, کہیں آپ کسی ریسٹورینٹ یا کسی آئس کریم کھانے ہی چلے جائیں, چھوٹی چھوٹی بچیاں 6 سال کی ہوگی, 7 سال کی ہوگی, وہ جی کیا ایک غبارہ پکڑا ہوگا اور وہ بیچ رہی ہے. میں نے اس سے کوشچن کیا, میں نے کہا بیٹا آدھی رات کو ماں تمہاری کدھر ہے؟ جی وہ فلاں جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہے, وہ اپنے کسی چوک پہ لگی ہوئی ہے. بچوں کو حالات ایسے ہیں. اور آپ بچوں کا کانفیڈنس لیول چیک کریں, آپ ان کو سٹوری رٹا دی جاتی ہے نا, مائنڈ سیٹ کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے ذکر کیا کہ پوری ایک گیم ہے, ایک ڈرامائی تشکیل دی جاتی ہے نا, کہ جذبات کے ساتھ, فیلنگز کے ساتھ کیسے کھیلنا ہے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں. یہاں پر ایک بات بڑی اہم ہے, ایک بڑے مشہور پرسنالٹی ہے, بڑے مشہور بزنس مین, انہوں نے ایک بات کی تھی, اور یقین کریں میری نظر میں, بلکہ ناظرین کی نظر میں بڑی امپورٹنٹ ہے, کہ
not contribute the problems but solve the problem. Yes. किसी की परेशानी को आपने कंट्रीब्यूट नहीं करना, उसको सॉल्व करना है. उसका ये है सॉल्व ना, करने का बिल्कुल उसका परमिट सॉल्व करें, बजाय उसका से ये कि है ना, आप किसी का मजबूरी में फायदा मत उठाओ. एग्जैक्टली अच्छा फायदा मत उठाए. दूसरी बात है कि एक दफा आप किसी की मदद करते हैं 500,000 नहीं, आप उसका जो मसला है, उसकी भीख जो मांगता है या मांगती है, उसको खत्म करने के लिए उसको कारोबार शुरू करवाएं. अब यहाँ पर मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को, लेकिन जिसको भीख मांगने की आदत होती है, फिर वो चाहे कहीं भी चला जाए, उसके लिए आप जितना भी खर्च कर लें, वो जो एक लत है ना इनको लगी हुई, वो नहीं जाती. प्रोफेसर साहब आप क्या कहेंगी? बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है जब हम ऐसे सिग्नल्स पे देखते हैं जवान लड़के जिनको काम काज करना चाहिए, अगर वो उन्होंने अपना जो है भेस चेंज किया होता है, वो या लड़कियां बने हुए हैं या किस तरीके से मुंह पे मेकअप किया हुआ है. मतलब आप ये देखिए ना, मेहनत कर लें, मेहनत नहीं करनी, तो ये कारोबार बन चुका है. और चीज की तरफ अगर हम देखें, नाजरीन भी इस चीज में हमारे साथ मुत्तफिक होंगे कि कोविड के बाद सिनेरियोस चेंज हो चुके हैं. जब इन चीज़ों में, जब एक चीज़ जो कि काम हम करते थे या कोविड से पहले हालात स्मूथ थे, मैं ये नहीं कहती कि गदागरी या भीख मांगना तब कम था, ऐसा नहीं था, लेकिन एक चीज़ है वर्क फ्रॉम होम जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो कोविड के बाद लोगों में आया. नो डाउट इसमें बुराई भी नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें सुस्ती बहुत ज़्यादा आ गई है. और सुस्ती अगर आप समझें तो अल्लाह सुब्हान व तआला की सज़ा में से, आजमाइश में से एक आजमाइश है. शैतान के एक वार में से बहुत बड़ा वार है, वो क्या है? सुस्ती. और अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान में क्या कहा कि जब वो मुनाफिक नमाज के लिए आता है तो कैसे आता है? सुस्ती के साथ. तो गोया सुस्ती जो आम हमारे नौजवानों में अब पाई जाती है कि हम थोड़ा काम करें और ज्यादा हो जाए और चकाचौंध. कुछ लोगों को मैं यहाँ पे मजीद एक बात को ऐड करूंगी कि कोई किसी की कामयाबी को देख के हसद और हसद का शिकार तो हो रहा है, लेकिन उसने कितनी मेहनत की है वो इसको नहीं देख रहा. और आजकल एक कॉन्सेप्ट ये है कि आज हम हथेली पर सरसों जमे, आज हम ये काम शुरू करें, अगले लम्हे हमें बहुत सारा आउटपुट बहुत ज़्यादा आना चाहिए. और ये हसद और हसरत और गफलत और मेहनत की जो अजमत को पीछे हट जाना, जो कुरान के बेहतरीन उसूल थे, जो अल्लाह के रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत करने वालों को, अपने हाथ से कमाई करने वालों को इतनी, उसके लिए अल्लाह के रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इतना सराहा और उसके लिए कहा कि मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है. तो फिर जब अल्लाह की दोस्ती छोड़ दी तो क्या ये अल्लाह की दोस्ती है? क्या ये अल्लाह के रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन बताए हुए तरीकों की मुनाफी नहीं है? तो क्या जब आपको दुनिया में कोई अपनी इस चीज, सिर्फ यानी माल, पैसा और यही चीजें बाकी रही हैं, जब ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि ये चंद रोजा जिंदगी के बाद हमारे पास जो अंजाम है वो कितना भयानक है, तो फिर ये सब तो होगा. तो आ ही नहीं ना रहा, कोई वो चीज तो सोच ही नहीं रहा, सबको सिर्फ दुनिया ही नजर आ रही है. एग्जैक्टली आगे जो होना है वो नहीं ना समझ आ रही कि आपने जो असल बात जोड़ना है वो तो उस वक्त के लिए जोड़ना है. और यहाँ पे बात बताऊंगी वो ये है कि सिनेरियोस, जहां हम पहले बात करें ना, सिनेरियोस को कंडक्ट किया जा रहा है. इस स्पेशली इस भीख मांगने में सिनेरियोस को अगर आप इसको लिस्टेड कर लें तो अब आपको बताया जाएगा कि बच्चे और औरतें क्या वारदात डालेंगे. ये एक जैसे एक फोर्स होती है ना, एक पूरी फोर्स होती है, जैसे कि अल्लाह के रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ख्वाहिश है कि नाजरीन भी इससे मुस्तफीद हों कि जैसे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब हम गज़वा बदर पढ़ते हैं, गज़वा ओहद पढ़ते हैं, तमाम गज़वात का मुतालिया करते हैं, तो एक पॉइंट पर आकर नबी सल्लल्लाहु वसल्लम यमीन और शिमाल यानी आगे पीछे दाएं बाएं सबकी एक दफा तरतीब करते थे. ये बकायदा एक फौज की तरह हमला करते हैं. औरतें और बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या सिनेरियो क्रिएट करेंगे? रात को अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर प्लानिंग की जाती है ना, लोगों के माइंडसेट्स के साथ, इमोशंस के साथ, खेलने के साथ, पूरा ये एक गेम है अगर आप इसको समझे तो. अगर आप साथ नहीं देंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे. प्रोफेसर डॉक्टर साइमा शफीक, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. ईद मोहम्मद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. नाज़रीन